برطانیہ کے ایک شہر ہے لیسٹر، وہاں کے ایک عالم یہاں دارالعلوم میں پڑھتے ہیں۔ جب میرا دروازہ برطانیہ کا تو میرے اشعار بہت اچھا انداز سے پڑھا تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ وہ موجود ہے اس وقت، ہر وقت ملنا مشکل ہے، آج وہ دستیاب ہے۔ کمیاب شعر آج دستیاب ہے۔ اور وہ جلدی آؤ، کہاں گئے؟ کا
اس شعر کو پھر دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے کہ جگہ میں رہوں جہاں، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل یہ ہوئے، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل یہ ہوئے، اب تک زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کروں، اب تک زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کروں، اپنے خدا کے غم کو خدا یہ ہوئے، اپنے خدا کے غم کو خدا یہ ہوئے، اب شہر میرا غم ہے تمہارا یہ ہوئے، اب تک زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کروں، اب تک زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کروں، اپنے خدا کے غم کو خدا یہ ہوئے، اپنے خدا کے غم کو خدا یہ ہوئے، ہر شعر میرا غم ہے تمہارا یہ ہوئے، اور درد محبت کا اشارہ یہ ہوئے۔ وہ دن تھا کہ برطانیہ میں انہوں نے پڑھا تھا، آج کراچی کی مسجد اشرف میں پڑھا ہے، دیکھا آپ نے؟ یہ ہے اللہ کی طرف سے مہربانیاں کہ ان کو بھیجا ایسے حالات تعلیم کے لیے، تو ماشاءاللہ آج یہاں موجود مل گئے۔ کیا کر رہے بھائی؟ ٹھہرو، چلو اصل اب اس زبردست حسین آواز کا اینٹی بائیوٹک سنی آواز، اور کیا ہمارے ذمہ یہ بھی ہے، رومانٹک کے ساتھ ساتھ اینٹی بائیوٹک دینا بھی میرا فرض ہے۔ اور سنیا ابھی پتھر ایسا ڈھیلا مارے گا کہ سب رومانٹک نکل جائے گی شاباش۔ کسی کی یاد کی خوشبو لیے دامن میں رہتا ہوں، کسی کی یاد کی خوشبو لیے دامن میں رہتا ہوں، میں گلشن میں نہیں رہتا مگر گلشن میں رہتا ہوں، کسی کی یاد کی خوشبو لیے دامن میں رہتا ہوں، کسی کی یاد کی خوشبو لیے دامن میں رہتا ہوں، میں گلشن میں نہیں رہتا مگر گلشن میں رہتا ہوں، اور رہے قسمت کے مجھ سے دور ہے موسم سزاؤں کا، رہے قسمت کے مجھ سے دور ہے موسم سزاؤں کا، رہے قسمت کے ان کی قرب کے آنگن میں رہتا ہوں، رہے قسمت کے مجھ سے دور ہے موسم سزاؤں کا، رہے قسمت کے مجھ سے دور ہے موسم سزاؤں کا، رہے قسمت کے ان کی قرب کے آنگن میں رہتا ہوں، کسی کی یاد کی خوشبو لیے دامن میں رہتا ہوں، میں گلشن میں نہیں رہتا مگر گلشن میں رہتا ہوں۔ آنکھوں میں بھی تقویٰ کا اجالا نہیں ہوتا، آنکھوں میں بھی تقویٰ کا اجالا نہیں ہوتا، جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا، آنکھوں میں بھی تقویٰ کا اجالا نہیں ہوتا، جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا، جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا، وہ جس کی نگاہوں میں بتا حالت گلشن، وہ جس کی نگاہوں میں بتا حالت گلشن، ہرگز وہ اسیر گل لالا نہیں ہوتا، وہ جس کی نگاہوں میں بتا حالت گلشن،
ہرگز وہ اسیر گل لالا نہیں ہوتا، اور کیچڑ میں معاصی کے پھسل جاتا سر بھی، کیچڑ میں معاصی کے پھسل جاتا سر بھی، مالک نے اگر اس کو سنبھالا نہیں، کیچڑ میں معاصی کے پھسل جاتا سر بھی، کیچڑ میں معاصی کے پھسل جاتا سر بھی، مالک نے اگر اس کو سنبھالا نہیں ہوتا، مالک نے اگر اس کو سنبھالا نہیں ہوتا، اور لٹ جاتا تیرے قرب کی دولت کا خزانہ، لٹ جاتا تیرے قرب کی دولت کا خزانہ، آنکھوں کی حفاظت کا رسالہ نہیں ہوتا، لٹ جاتا تیرے قرب کی دولت کا خزانہ، لٹ جاتا تیرے قرب کی دولت کا خزانہ، آنکھوں کی حفاظت کا رسالہ نہیں ہوتا، اور ہم شب کے اندھیرے میں کہاں ڈھونڈتے کشکول، ایسے والا کا مطلب ہم شب کے اندھیرے میں کہاں ڈھونڈتے کشکول، گر ساتھ میں ہاتھوں کا پیالہ نہیں ہوتا، ہم شب کے اندھیرے میں کہاں ڈھونڈتے کشکول، گر ساتھ میں ہاتھوں کا پیالہ نہیں ہوتا، اور ہے بات تنویر جہاں خالق خورشید، ہے بات تنویر جہاں خالق خورشید، سورج کے نکلنے سے اجالا نہیں ہوتا، سورج کے نکلنے سے اجالا نہیں ہوتا، اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی رات تیرے ساتھ، اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی رات تیرے ساتھ، جس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی رات تیرے ساتھ، جس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وقت ہے کہ دنیا میں اثر کس کو بھلا جانتا کوئی، دنیا میں اثر کس کو بھلا جانتا کوئی، گر حضرت والا کا حوالہ نہیں ہوتا، دنیا میں اثر کس کو بھلا جانتا کوئی، دنیا میں اثر کس کو بھلا جانتا کوئی، گر حضرت والا کا حوالہ نہیں ہوتا، کیچڑ میں معاصی کے پھسل جاتا سر بھی، مالک نے اگر اس کو سنبھالا نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ، کیسا اینٹی بایوٹکس ملا؟ وہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، اس کیفیت سے اس میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ تعالی لكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا ورزقه الله تعالی حيث لا يحتسب۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار، جو بندہ جو میرا امتی استغفار کو لازم کر لے گا، لزوم سے مراد یہاں کثرت ہے، دوسری حدیث اس کی شارح ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے لیے نبی کی طرف سے مبارکبادی ہے۔ دیکھو مبارکبادی دینے والا جتنا عظیم ہوتا ہے تو وہ مبارکبادی بھی عظیم ہوتی ہے، اور وہ شخص غیر عظیم ہی عظیم ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، توبہ مبارک ہو لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، جو اپنے نامہ اعمال میں قیامت کے دن کیا پائے؟ کثرت سے استغفار۔ وجدہ، ملا علی قاری محدث عظیم اس کی شرح میں لکھتے ہیں وجدہ بتا رہا ہے کہ استغفار قبول بھی ہو، کیونکہ جو چیز قبول نہیں ہوگی وہاں نہیں پائے گا وہ، تو پانا لفظ وجدہ نے یہ بتا دیا کہ اتنا اخلاص و درد دل سے اور ندامت کے ساتھ رہو کہ اللہ تعالیٰ اسے رد نہ فرمائے۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ پھولپور سے روزانہ 5 میل جاتے تھے بخاری شریف پڑھنے، باوضو، اپنا تانگا، اپنا گھوڑا، اور اختر ساتھ رہتا، کوئی ساتھ نہیں ہوتا، آٹا نمک ساتھ، گوشت وغیرہ ہم لے لیتے تھے،
حضرت مدرسے کا نمک بھی نہیں چکھا. شیخ نے میرے مدرسے کا کبھی نمک بھی نہیں چکھا. لکڑی بھی استعمال نہیں کی. جب لکڑی جل جاتی تھی کوئلہ رہ جاتا اس پر پکوا لیتے تھے اپنا. تلاوت کرتے ہوئے 5 میل تلاوت کرتے ہوئے گزرتے تھے. راستے میں جہاں گندگی آتی تھی اور بیل اور بھینس اور گائے کے گوبر کسان لوگ کھاد کے لیے اسٹاک کرتے تھے, جمع کرتے تھے, حضرت وہاں خاموش ہو جاتے اور فرماتے تھے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں بدبودار جگہ ہو وہاں اللہ کے نام لینے میں اندیشہ کفر ہے. یاد کر لیجیے سبق, جہاں بدبو آ رہی ہو وہاں اللہ کا نام نہ لو, بند کر لو, تلاوت بند کرو, ذکر بھی بند کر لو, اور خوشبو لگا کر ذکر کیا کرو. جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں اگر عطر لگا لیا کریں تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے, فرشتے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں, خوشبو سے ان کو بھی عشق ہے. اور شارح مشکات لمحات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات المسمى باللمحات میں فرماتے ہیں کہ جب عطر لگاؤ تو دونوں طرف لگاؤ تاکہ دونوں فرشتوں کو مزہ آ جائے. اگر ایک طرف رکھو گے روئی کا کھایا تو داہنا فرشتہ تو خوش ہوگا, بایاں کیا کرے گا بیچارہ, کہے گا بھائی بیوقوف ہے, ہم کو محروم رکھتا ہے. اور داہنے نمازی اور بائیں نمازی دونوں طرف, نمازیوں کو بھی مسلمانوں کو بھی فرحت حاصل ہوتا ہے. تو جب لگانا ہو دونوں طرف لگاؤ. یہ طریقہ سکھایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور پہلے ان کو اہل اللہ سے ذرا بوجھ تھا, اللہ والوں کی صحبت کو ضروری نہیں سمجھتے تھے, علم کا غلبہ تھا. ان کے والد نے ان کو لکھا, یہ مضمون جو پیش کر رہا ہوں حیات شیخ میں ہے, ایک کتاب ہے اس کا نام حیات شیخ عبدالحق ہے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں ان کے والد نے خط لکھا, پیشرم ملا خشک نہ ہموار نہ باشی, اے بیٹے خشک ملا اور نہ ہموار نہ تربیت مت رہو. کیا مطلب, کسی اللہ والے سے رابطہ کرو جو انسان کے نفس کے کنڈے ناتراش کو تراشیدہ کر دے. لیکن تراشیدہ جو ہے یہ فارسی کے معنی چھلا چھلایا خوبصورت لکڑی ہو جائے, رنگا پھینک دیا جائے. اس کا پشتو سے ترجمہ کرنا ہی نہ کرنا الکا دل تراشا. پشتو میں اس کے معنی ہے اے لڑکے یہاں, تو بتا دیا ہر لغت کو اس کی لغت سے حل کرو, اردو کی لغت کو اردو سے حل کرو. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو. اگر تم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو استغفار کیوں چھوڑتے ہو دوستو؟ برائی تو نہ چھوڑی اور بھلائی چھوڑ دی. اگر برائی نہیں چھوڑتی تو بھلائی کیوں چھوڑتے ہو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جامع العلوم کانپور میں پڑھا رہا تھا. ایک دن بیت الخلاء میں تھا, 2 آدمی بیت الخلاء کے باہر گفتگو کر رہے تھے. دروازے کی جھیری سے آواز اندر آ رہی تھی. ایک نے کہا فلاں کو میں نے 100 دفعے کہا نماز پڑھا کر, مگر ظالم نے نماز نہیں پڑھی تو میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا. تو دوسرے نے کہا اس نے تو برا کام نہ چھوڑا, تم نے بھلا کام کیوں چھوڑ دیا؟ تم بھی کہتے رہتے. تو جب گناہ نہیں چھوٹتے کسی سے تو توبہ استغفار کیوں چھوڑتے؟ لیکن ایک طریقہ ہے کہ گناہ کو خود چھوٹ جائے. لوگ گناہ چھوڑنے میں مصیبت محسوس کرتے ہیں کیونکہ پرانی عادت ہے. غالب نے کہا تھا چھٹتی نہیں ہے وہ سے یہ ظالم لگی ہوئی, چھٹتی نہیں ہے وہ سے یہ ظالم لگی ہوئی. شراب نہیں چھوٹ رہی. تو میرے شیخ مرشد شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہ محمد فیوز نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنا نہیں پڑے گا, خود چھوٹ جائے گا. ایک راستہ ایسا ہے. وہ کیا راستہ ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ رہو, اہل تقویٰ کے ساتھ رہو, اہل یقین کے ساتھ رہو, اللہ کے عاشقوں کے ساتھ رہو, مولا کے عاشقوں کے ساتھ رہو, تو لیلا کے عاشقوں سے نجات مل جائے گی. بھنگی باڑے میں رہ کر بدبو سے نجات نہیں ملے گی.
بدبو کے کنشتر جہاں ہوتے ہیں، گلشن اقبال میں رہو، جہاں بھی گلشن ہو، یہ اقبال گلشن سے مراد نہیں ہو، جہاں بھی پھول اور خوشبودار درخت ہو، جب وہاں رہو گے تو بدبو سونگھنے کی عادت تمہاری خود بخود بدل جائے گی۔ جب خوشبو کا ماحول ملے گا تو بدبو کے ماحول سے آپ کو نفرت خود بخود ہو جائے گی، بشرطے کی اس گلشن کے ماحول سے، اس پھولوں کے ماحول سے خفیہ خفیہ جیب سے گو کی ڈبیا نکال کر سونگتا نہ ہو، یعنی وہاں بھی گناہوں کے تصورات سے حرام لذت کشید نہ کرتا ہو۔ یا ذرا یا پر ایک قصہ سن لو، میرے شیخ شاہ عبدالحق نے سنایا تھا، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، بارش کا مہینہ تھا، پھلوڑی پکا رہی تھی گرم گرم بیسن سے پیاز ویاز ڈال کر، وہ بھوکا تھا بیچارہ مزدور، اس نے کئی پھلوڑی جلدی جلدی کھا لیا، میں ایک وقت 2 پھلوڑی میں بھی ڈال دیا۔ تو اس نے کہا بیوی نے کہ یہ کیا ہے، ناانصافی ہے، جتنا ہم کھائیں اتنا ہی کھاؤ، تم نے 2 پھلوڑی منہ میں رکھ لیا اور کچھ بدتمیزی کر دی۔ تو اس نے دل جل گیا اس کا، اور اس نے کہا یا اللہ یا تو میں مر جاؤں، آگے کہنے جانے والا تھا یا تو یہ مر جائے۔ جب اس نے کہا یا اللہ یا تو میں مر جاؤں تو اس نے چمٹا اٹھایا لوہے کا اور کہا آگے یا کیا ہے، تو اس نے کہا اور یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ حالانکہ وہ کہنے جانے والا تھا یا اللہ یا تو میں مر جاؤں یا یہ مر جائے، مگر جب اس نے چمٹا دیکھا شوہر نے کہ بھائی یہ تو سنگین اور مضبوط ہے، تو یا پر مجھے فوراً دیکھو کیسا یاد آیا، مسالے دار چٹپٹا مضمون یاد آیا کہ یا اللہ یا تو یہ مر جائے۔ اس سے کہا چمٹا اٹھا کر مارنے کے لیے، اور کہا آگے کیا ہے، یا آگے کیا ہے، تو اس نے کہا اور یا بھی میں ہی مر جاؤں تاکہ چمٹا نہ رکھے کہ اس کا چمٹا ہم سے چمٹ نہ جائے۔ تو حضرت شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا رہ گیا تھا، فرمایا کہ سفر میں ایک دن باوضو حضرت سفر کرتے تھے، تلاوت کرتے ہوئے بدبودار مقامات پر رک جاتے تھے۔ ایک دن تلاوت روک کر فرمایا کہ حکیم اختر جب دعا میں آنسو نکل آئے تو سمجھ لو دعا قبول ہو گئی، یہ آنسو رسید قبولیت ہے۔ ہاں کیا بات ہے، جو یاد آتی ہے وہ زلفیں پریشان تو پیچ و تاب کھاتی ہے میری جان، جو پوچھے گا کوئی مجھ سے آ کر کہ کیا گزری ہے دیوانے تجھ پر، ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا، نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا، کسی کو کیا خبر کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے، بتاتا بھی نہیں۔ کبھی ایسا زمانہ بھی میرے دل پر گزرتا ہے، کبھی ایسا زمانہ بھی میرے دل پر گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے۔ اب بتاؤ اس کے بعد کیا بتا رہا تھا ابھی؟ حضرت شیخ میں وہ تو بات ہوگی، شیخ نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے اگر اللہ والوں کے ساتھ رہے، بشرطے کہ اللہ والوں کے ساتھ بھی بد پرہیزی نہ کرے۔ اب ایک طالب اللہ والوں کے ساتھ جا رہا ہے مگر ہر اسٹیشن پر نمکین شکلوں کو دیکھ رہا ہے، بازار سے گزر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ میں نے 10 سال اپنے شیخ کو دیکھا کہ بازار سے گزرے، پھول پور کی بازار سے، اور 5 میل کا سفر ہوتا تھا، کبھی میں نے شیخ کو نہیں دیکھا کہ داہنے بائیں دیکھ لیا ہو کہ یہ مٹھائی کی دکان ہے یا غلے کی یا کپڑے کی۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔ جو مولا دل میں رکھتا ہے وہ ادھر ادھر اپنے آنکھوں کے تالے نہیں کھولتا، خود اپنے دل کے حال سے مست رہتا ہے۔ آپ بتاؤ بریانی کھانے والا
شامی کباب بھوک میں کھانے والا کیا وہ باسی روٹی اور سڑا ہوا کئی روز کا بھات دیکھے گا؟ تو جو مولا دل میں رکھتا ہے وہ سڑنے والی لاشوں کو نہیں دیکھتا. اس کی خباثت تباہ اور محرومی اور بدنصیبی کی یہی کیا کم دلیل ہے کہ مولا کے ہوتے ہوئے اور ادھر ادھر جھاگ ٹاک لگاتا ہے. یہ خود دلیل ہے کہ اس کا قلب مولا سے خالی ہے. جب اعلیٰ نعمت حاصل ہوتی ہے تو ادنا نعمتوں سے بے توجہی خود بخود ہو جاتی ہے. جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں کو کوئی دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ پاتا. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے. جب مہر نمایاں، مہر مانے سورج، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے. جناب یہ نہ سمجھو کہ شاید سمجھتا نہیں ہے. واللہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس کو خدا دین کی خدمت کی سعادت دیتا ہے اس کو فراست بھی دیتا ہے. جس دن نسبت عطا ہوتی ہے مریدوں کو، شیخ کو خبر لگ جاتی ہے. شیخ اس کے چہرے سے سمجھ جاتا ہے کہ آج اس کو اللہ تعالیٰ مل گیا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جونپور میں کہ حضرت جب اللہ ملتا ہے، نسبت عطا ہوتی ہے، ولی اللہ ہوتا ہے، تو کیا اس مرید کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج میں مولا والا ہو گیا، صاحب نسبت ہو گیا، صاحب ولایت ہو گیا، اللہ میرے دل میں آ گیا؟ فرمایا کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو پوچھنا پڑا تھا اپنے دوستوں سے کہ دوستوں بتاؤ عزیز الحسن آج بالغ ہوا یا نہیں، یا خود پتہ چلتا ہے؟ بولو بھائی. دریا میں پانی بہے لبالب اور دریا کو پتہ نہ چلے کہ آج میرے اندر پانی بہ رہا ہے؟ ارے اس کو تو دور دور تک ٹھنڈک جاتی ہے، یہ 2 میل 3 میل تک ٹھنڈک جاتی ہے کہ بھائی کوئی دریا آگے معلوم ہوتا ہے. اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ کئی میلوں سے ان کی ٹھنڈک اور ان کا نور محسوس ہوتا ہے. خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت ہر وقت باخدا رہنا تو بہت مشکل ہے، آخر دنیا کا بھی تو کام کرنا ہے، اللہ کے ساتھ دل کیسے رہے گا؟ فرمایا خواجہ صاحب ایک بڈھی عورت جا رہی ہے جونپور میں اور اس کے گھڑے پر ایک گھڑا ہے، 2 گھڑا پانی لے جا رہی ہے. ایک گھڑا پانی کا ہے، اس پر اس کا ہاتھ لگا ہے. اس پانی کے گھڑے پر ایک گھڑا پانی کا اور ہے مگر اس پر ہاتھ نہیں لگایا ہوا ہے. اس کا دل سے رابطہ ہے. اگر اس کا دل غافل ہو جائے دوسرے گھڑے سے تو وہ گھڑا گر جائے گا. اس کا دل اس کے توازن کو قائم کیے ہوئے ہے، حالانکہ اس کا ہاتھ بھی نہیں لگا ہے. تو فرمایا ایسے ہی اللہ والے اپنے دل سے اللہ سے رابطہ ہر وقت رکھتے ہیں. اس رابطے سے وہ لذت کشید کرتے ہیں جو سلاطین کے تخت و تاج کو حاصل نہیں، جو لیلاؤں کے نمک کو حاصل نہیں، جو سورج و چاند کی روشنی کو حاصل نہیں، جو بریانی اور شامی کبابوں کو حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، بے وقوف احمق ہے، بین الاقوامی گدھا ہے ظالم جو اپنے قلب کو غیر اللہ پر فنا اور برباد کر رہا ہے. مرنے کے بعد اگر تم نے اختر کی قدر کی تو کیا قدر کی؟ موت کے بعد قدر کرو گے تو پھر کوئی تعمیر نہیں کر سکو گے. زمانے تعمیر وطن اسی حیات پردیس میں ہے. درد دل سے کہتا ہوں کوئی ایسا شخص ولی اللہ ناممکن ہے کہ وہ ولی اللہ نہ ہو جو اللہ والوں کے ساتھ صدق دل سے رہے اور دل و جان سے چاہے کہ مجھے اللہ مل جائے اور گناہوں سے جان بچانے میں جان کی بازی لگا دے. جو جان لڑا دیتا ہے وہ جان چھوڑا دیتا ہے. جو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جان لڑا دیتا ہے وہ غیر اللہ سے جان چھوڑا دیتا ہے. اور جو جان بچاتا ہے کچھ روزہ نماز ذکر بھی کر لیتا ہے کبھی کبھی مگر تھوڑا سا جان بچا کر مرنے والوں پر بھی مرتا رہتا ہے. یہ ظالم اپنی محرومی کا خود راستہ ہموار کرتا ہے. دست ماں چوپائے مارا میں قرت معرومی کی دعا ہے کہ خدا جب میرا ہاتھ میرے پیر کو خود کھا رہا ہے بے امانے تو کسے جا کے برت بغیر آپ کے امن بغیر آپ کی مدد کے ہم اپنی جان کو سلامتی سے نہیں لے جا سکتے. اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت، اس کی مشیت. قرآن پاک نے 3 اعلان کیا ہے کہ جب تک میرا فضل، میری رحمت اور میری مشیت نہ ہو تم پاک نہیں ہو سکتے ہو. لہذا 2 رکعت پڑھو صلاۃ حاجت وتر سے پہلے، روزانہ صلاۃ حاجت، صلاۃ تہجد اور صلاۃ توبہ پڑھو. دن بھر کی خطائیں معافی مانگ لیجیے اور حاجتیں اپنی تمام دنیا کی پیش کر کے مگر یہی کہو کہ سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ ہم آپ کے ہو جائیں، آپ ہمارے ہو جائیں. اور یہ مانگ لیجیے کہ اللہ اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی مشیت جس پر آپ نے اصلاح نفس و تزکیہ موقوف فرمایا کہ
کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، جب تک اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کی مشیت نہیں ہوگی تمہاری نفس کی فضیحت شامل حال رہے گی۔ یہ تین نعمتیں اللہ سے مانگو، فضل، رحمت، مشیت۔ جب اللہ کی مشیت ہوگی ہمیں ولی بنانے کا تو ہماری مشیت نہیں چلے گی، نفس کی بدماشیاں ختم، نفس کی ویرانیاں ختم، کیونکہ اللہ نے اب ہمیں آباد کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کون ہے ظالم جس کو خدا آباد کرے اپنی محبت سے، اس کو نفس، شیطان، سارے عالم کی گمراہ کرنے والی ایجنسیاں اس کو برباد نہیں کر سکتی۔ تو مانگنے پہ کیا ہے بھائی، مانگو بھی نہیں۔ آپ بتاؤ، جو اپنے کینسر پر خود عاشق ہو اس کا کینسر اچھا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر واللہ کوئی کینسر نہیں ہے۔ اللہ کے غضب کے اعمال میں ایک ساتھ جینا، اس سے بڑا خسارہ نہیں۔ اور جو گھڑی اللہ ہمیں ایسی دے دے کہ ہمارا لمحے حیات زندگی کی سانس مالک پر فدا ہو، بس اس سے بہتر کوئی سانس نہیں ہے۔ اختر کا ایک شعر یاد آ گیا، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گنہگاروں کے لیے ایک سیر تحفہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پاؤ۔ تو لزوم کے معنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لزوم معنی کثرت کے ہے، من لزم الاستغفار، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگتا ہے۔ اور کثرت جو ہے کم سے کم 3 جمع کا عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، تو کم سے کم 24 گھنٹے میں 3 دفعے 2 رکعت توبہ اور استغفار کے لیے پڑھ لیجیے۔ اور اللہ سے معافی مانگ، اور کلمات معافی میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کے جو کلمات عطا فرمائے، سب سے پیارے نے، سب سے پیارے کو سب سے پیارا استغفار جو دیا ہے وہ یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور حکم کے ساتھ قل، اے نبی آپ پڑھا کیجیے، یہ امر ہے، اس میں استمرار ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھنا نہیں ثابت ہوگا، امر بنتا ہے مضارع سے، اور مضارع میں تجدد استمراری کی شان ہوتی ہے، یعنی بار بار پڑھتے رہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم کو بخش دیجیے، اور بخشنے کے بعد رحمت 4 عطا کر دیجیے، کیا توفیق اطاعت دے دیجیے، فراخی معیشت دے دیجیے، روزی زیادہ بڑھا دیجیے، توفیق اطاعت، فراخی معیشت، بے حساب مغفرت، دخول جنت، یہ رحمت کی 4 تفسیر یاد کر لو۔ رب اغفر، گناہوں ماضی کی خطاؤں کو بخش دیجیے، ورحم میں 4 نعمتیں ہیں، توفیق اطاعت، فراخی معیشت، بے حساب مغفرت، دخول جنت، یہ حکیم الامت کی تفسیر فرمائی ہوئی بات۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کائنات میں کہیں بھی رحم ہے تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ جب آپ کی بھیک میں یہ اثر ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد پر فدا رہتے ہیں، تو جو بھیک دینے والا ہے آپ کی شان رحمت کتنی ہوگی۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دنیا میں 100 رحمت اپنے پاس رکھا ہے، اس میں سے ایک رحمت دنیا میں بھیجا، 99 رحمت 99 رحمت اپنے پاس رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ ایک رحمت دنیا میں نازل کیا جس کی برکت سے ماں باپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، جس کی برکت سے بکریاں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جس کی برکت سے سارے عالم میں رحمت کا نزول اور صدور اور ظہور ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ قیامت کے دن اللہ 99 جو رکھا ہوا ہے جب اس کا ظہور ہوگا تو مولانا گنگوہی جوش میں آ کر فرماتے ہیں ایسے ایسے لوگ بخشے جائیں گے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ تو قطعی جہنم میں جائیں گے، نہ جانے کس کی سزا پر۔ تو دوستو یہ حدیث من لزم الاستغفار، جو استغفار کثرت سے لازم کر لے، جعل اللہ تعالی لکل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اس کو اللہ ایگزٹ اور خروج دے گا، ہر مصیبت سے نکل جائے گا۔ لہذا جو مصیبت سے نہ نکل پا رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ ہو۔ میرے شیخ فرماتے ہیں شاہ اللہ تعالیٰ برکاتہ کہ بعض لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، وظیفے بہت پڑھتے ہیں، داڑھی ویسی بنا رہے ہیں، ٹیلی ویژن ویسی دیکھ رہے ہیں، تصویریں ویسی سب لگی ہیں،
جھوٹ ویسے ہی بول رہے ہیں تو وظیفہ کیا کرے گا؟ فرمایا وظیفے سے رحمت کا ٹرک آئے گا، لیکن گناہ سے اللہ کے غصے کا ٹرک بھی کھڑا رہے گا. دونوں ٹرک آمنے سامنے، ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دیں گے. کیا پیاری بات فرمائی. گناہ سے غضب اور غصے کا ٹرک ہے، اور وظیفے سے رحمت کا ٹرک ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دیتے. یاد رکھو جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ، اللہ کی رحمت کا ٹرک ہمارے پاس نہیں آئے گا. جہاں ہر تنگی پریشانی کا علاج استغفار کی کثرت ہے، اور استغفار کے لیے توبہ لازم ہے. استغفار کہتے ہیں، استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر استغفار اور توبہ میں مغایرت نہ ہوتی، ایک ہی چیز ہوتے، تو اللہ تعالیٰ حرف عطف سے اس کو نازل نہ فرماتے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. تو رب استغفار کے حکم کے بعد حرف عطف نازل کیا، اور معطوف علیہ معطوف میں مغایرت لازم ہے. لہذا استغفار الگ چیز ہے، توبہ الگ چیز ہے. استغفار کے معنی ماضی سے معافی مانگ لو، توبہ کے معنی آئندہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر غم سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا جو اللہ سے معافی مانگ لے گا، اور توبہ کے ساتھ کہ اللہ آئندہ بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اور توبہ کرتے وقت میں توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہے. وسوسہ آئے دل میں، شیطان کہے کہ تم توبہ کر رہے ہو، یہ توبہ تمہاری چلے گی نہیں، پھر تم توڑ کر کے توبہ گناہ کرو گے. شیطان کو جواب دو کہ میرا توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اگر ٹوٹ گئی توبہ تو پھر جوڑیں گے اللہ سے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار توڑے. کہاں جائیں گے؟ بتاؤ، کیا گنہگاروں کا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے؟ اور میں نہ معاف کروں تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی. ہم ہی ہیں، ہم ہی. لہٰذا ہمارا دروازہ مت چھوڑو. اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو میرا دروازہ بھی مت چھوڑو. ہم ہی بخشیں گے تمہیں. تم کہاں جا سکتے ہو مجھ کو چھوڑ کر؟ اور نا امیدی کو قرار دیا کہ خبردار میری رحمت سے اور میری مغفرت سے نا امید ہو جاؤ گے تو دوزخ میں ڈال دیں گے. میرے شیخ فرماتے تھے زبردستی اپنی رحمت کا امیدوار بنایا، ڈنڈے مار کر کوئی ابا کہہ رہا ہو کہ خبردار ابا کی مہربانی سے نا امید نہ ہونا ورنہ ڈنڈے لگاؤں گا، تو بیٹا کہے گا واہ رے ابا واہ، شاباش، اے شاباش، ارے میرے ابا کی کیا شان ہے تو میرے ربا کی بھی کیا شان ہے. فرماتے ہیں اگر تم میری رحمت سے نا امید ہوگے تو جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی کیا مطلب کہ ڈنڈے لگا رہے ہیں، خبردار جہنم کا ڈنڈا لگے گا، نا امید نہ ہونا. اور وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی ایسی جگہ سے اللہ دے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. چھت پر پھاڑ کے آئے گا. جو لوگ اپنی معاشی تنگیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں 3 مرتبہ روزانہ 2 رکعت پڑھیے توبہ کی، اور 3 مرتبہ استغفار دل و جان سے کیجیے. ماضی سے معافی، آئندہ کے لیے عزم کیجیے، توبہ کا پکا ارادہ کیجیے کہ آئندہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اور شیطان وسوسہ ڈالے ادھر توجہ مت کرو. توبہ ٹوٹ جانے کا جو وسوسہ ڈالے گا اس سے آپ توبہ کرنا نہ چھوڑیے. بس شیطان کے لیے یہی کافی ہے کہ میں توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، اور اگر توبہ ٹوٹے گی تو پھر جوڑیں گے اللہ سے، پھر معافی مانگیں گے. اب 3-4 بات جلدی بتانا ہے. نمبر 1 مسئلہ ہے کم لوگ جانتے ہیں. مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے، میرے شیخ بھی موجود تھے، شاہ عبدالحق صاحب دامت برکاتہ، فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام جب کہے اللہ اکبر اس وقت اگر ہم نے موجود نہیں ہیں تو ہماری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. فرمایا غلط ہے. یہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے جو شامل ہو گیا وہ بھی تکبیر اولیٰ پا گیا، کیونکہ اللہ اکبر کا یہ تکبیر اولیٰ تکبیر ثانیہ تک رہے گی. جب رکوع کر کے جائے گا اللہ اکبر، دوسرا اللہ اکبر کہے گا، اب یہ تکبیر ثانیہ ہوئی. وہاں سے وہاں تک رکوع سے پہلے، رکوع کی تکبیر سے پہلے تک جو آ کے کھڑا ہو گیا وہ تکبیر اولیٰ پا گیا. بتاؤ عظیم نعمت ہے. یعنی اس مسئلے کو کم لوگ جانتے ہیں. پہلی دفعہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ سنا اور یاد ہو گیا سبق تکبیر اولیٰ. بس غمگین نہ ہوتی صاحب،
امام تو الحمد شریف بھی ختم کر گیا تھا. رکوع سے پہلے جو پہلی رکعت پائے گا وہ تکبیر اولیٰ پا گیا. جب تک تکبیر ثانیہ نہ ہو سب تکبیر اولیٰ. نمبر 2, غیبت کی رانچی میں کی کسی نے لاہور والے کی, لیکن اس کو اطلاع نہیں ہے تو اس کو خط کے ذریعے جا کر معافی مانگنا واجب نہیں. اس کے بارے میں اللہ سے معافی مانگ لو اور کہہ دو اللہ میاں میرا 3 قل کا ثواب اس کو دے دیجیے. اور جس مجلس میں غیبت کی ہے وہاں عدد کر دے کہ مجھ سے نالائقی ہو گئی, میں نے ایک مسلمان بھائی کی غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھایا, مجھ سے نادانی ہوئی, میں نے اللہ سے بھی معافی مانگی اور اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا بھی کر دی اور کچھ ثواب بھی بخش دیا. جانا ضروری نہیں, خط لکھنا بھی ضروری نہیں. بعض لوگ ایک ساتھ خط لکھا تھا, مجھے اتنا غصہ آیا, جاہل آدمی خط لکھ کر میرے دل کو اور دکھا دیا. اس سے تعلقات اور خراب ہوتے ہیں. ہاں جب اطلاع ہو جائے کہ یہ میری غیبت کیا تم نے, کیوں کیا, اطلاع, تب معافی مانگ لو اس سے. 2 بات ہو گئی نا بھائی. نمبر 3, نترکو میں یہجروں کا دعا قنوت میں ہر آدمی کہتا ہے بس, اور ترک تعلق کرتے ہیں خدا جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. اس بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنی داڑھی منانے والی اولاد کو, بے نمازی اولاد کو نکال کے باہر کر دیا. حقیقت مفہوم حدیث نہ سمجھنے سے اور نادانی کی وجہ سے وہ لڑکے اور خراب ہو گئے. وہ ہوٹل میں جا کر چرس اور نشہ کرنے لگے. لہذا سمجھ لو جب تک عقیدہ خراب نہ ہو اپنے بچوں کو نکالنا واجب نہیں, بلکہ ان کو نکالنا ان کے ایمان اور عمل کے لیے مضر ہے. وہ اور برباد ہو جائیں گے. ان کو لگائے لٹائے رہو اور بزرگوں کے صحبت میں لے جاتے رہو. تو فجور سے نقر کو میں عبدالوں کا فجور سے مراد فجور اعتقادی ہے. عقیدہ خراب ہو جائے, ہندو ہو گیا, یہودی ہو گیا, تو اب جا کر کے اس کو نکالنا واجب ہوگا. بے نمازی ہو گیا, نماز چھوڑ گئی, کوئی اور گناہ, اس کو نکالنا واجب نہیں. ایسی بیوی سے اگر کوئی نافرمانی ہو گئی تو بھی طلاق دینا واجب نہیں ہے. لا یجب التطلیق علی الفاجرہ. علامہ شامی لکھتے ہیں کتاب الفضل والاباحہ جلد نمبر 5 میں کہ اگر کسی عورت دیکھ لیا کہ میری بیوی نامناسب حالت میں ہے یا کوئی غلطی دیکھ لی تو واجب نہیں ہے. اللہ کی کتنی شان رحمت, واجب نہیں ہے. بعض وقت میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ طلاق دینے کے بعد وہ شوہر پاگل ہو گیا, اس کو توبہ کرا دو, بس توبہ کر لیا کافی. خود شوہر صاحب سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں. شوہر صاحب بھی اپنے فرسٹ ایئر کے ایئر دیکھ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, حفاظت سے رکھے. اب ایک حدیث کا مفہوم مسکین سے متعلق ہے. ایک دعا ہے اللہم احینی مسکینہ, اللہ ہمیں ہمیشہ مسکین زندہ رکھیے. وَأَمِتْنِي مسکینہ, اور موت بھی مسکینی میں دیجیے. وَحْشُرْنِي فِي زُمرَةِ الْمَسَاکِین, قیامت کے دن مسکینوں میں حشر کیجیے. بمبئی میں جب میں پہنچا تو ایک شیخ نے 3 سال سے یہ دعا نہیں پڑھی کہ جب میں مسکین ہو جاؤں گا تو زکوٰۃ کیسے دوں گا, مسجد مدرسہ میں چندہ کہاں سے دوں گا. جب میں نے تقریر کی کہ مسکین سے مراد یہاں تکبر سے نجات ہے. المسکین من المسکنہ والمسکنۃ ہی غلبۃ التواضع علی وجہ الکمال. المسکین من المسکنہ والمسکنۃ ہی غلبۃ التواضع علی وجہ الکمال. کمال درجے کی تواضع, فنائیت, ابدیت پیدا ہو, تکبر کا ایک آشاریہ نہ ہو, مٹا دے اپنے کو, یہ مراد ہے. یہاں فقیر کنگال ہونا مراد نہیں ہے. ورنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, یہ بڑے بڑے مالدار صحابہ سب مسکین ہو جاتے, سب زکوٰۃ دینے کے بجائے لینے لگتے ہیں. ہاں اس کو یہ ملا لکھانی رحمۃ اللہ لکھا ہے. بس یہ 4 باتیں بس بتا دی تاکہ حقائق علم کے سامنے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اور جن میں لومڑیت ہے اللہ ہم سب کو شیرانہ چال اور شیرانہ ہمت عطا فرما, ایسا ایمان یقین عطا فرما دے. اختر کو, میری اولاد کو, میری ذریات اور میرے احباب حاضرین, احباب غائبین اور ان کے خاندانوں کو کہ خدا ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض کر کے حرام لذت درآمد نہ کریں. اس کمینے پر اور بے غیرتی سے اور خباثت تباہ سے ہماری جانوں کو پاک فرما اور ہر لمحے حیات آپ پر فدا ہو اور دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں ہماری پوری فرما دیں. اور ایک خوشخبری سن لیجیے, 4000 گز پر سندھ بلوچ سوسائٹی آپ لوگ گئے ہیں کبھی؟
وہاں میری مسجد مدرسہ خانقاہ دیکھا ہے، میری مسجد کے سامنے 4000 مربع گز پر اسی 5-6 دن میں تعمیر شروع ہونے والی ہے، دارالعلوم انشاءاللہ۔ وہاں سے علماء ربانیین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم سے اللہ والے علماء پیدا ہوں۔ میرا مدرسے کا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ مولوی پیدا ہو، مولا والا پیدا ہو، اللہ والا پیدا ہو، ایمان صدیقین سے مشرف علماء پیدا ہو۔ یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جس کا دل چاہے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اپنی کرنسی کو آخرت میں ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ یہ سلیکشن نہیں ہے، کلیکشن نہیں ہے، انفارمیشن ہے۔ یہ نہ سمجھنا ملا انگریزی نہیں جانتا، یہ صرف انفارمیشن ہے، کلیکشن نہیں ہے کہ لاؤ لاؤ، کوئی لاؤ کا لفظ ہے اس میں۔ جس کو اپنی غرض ہو، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، وہ جس سے جو ہو سکے اس میں اس کو اجازت دیتا ہوں شرکت کی، اور میرا شکریہ بھی ادا کرے کہ جزاک اللہ کی راستہ کرنسی ٹرانسفر کرنے کا قابل اعتماد ایسی ہنڈی جس میں نہ اکثر کوئی کمیشن لے گا نہ میری اولاد لے گی، ایسی ہنڈی کم ملتی ہے جو بلا کمیشن کرنسی کو ٹرانسفر کر دے۔ سمجھ گیا؟ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہے اور میرے والدین کی عمر دراز ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام، اور میری عمر کے لیے لکھا ہے 120 سال، اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و عافیت سے اور ہمارے احباب کو، اولاد کو، سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔